अस्सलाम दोस्तों, इन सेट पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद लें जनाब। एक जानिब तो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए और ये मुज़ाकरात अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि तवील अरसे की कोशिशों के बाद आखिरकार हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही एक मेज़ के आमने सामने आकर बैठने पर मजबूर हुए हैं। और इसने एक उम्मीद दिलाने की कोशिश की जनाब के इस मसले को किसी न किसी तरीके से हल किया जा सकता है। लेकिन क्या करें इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब की पता नहीं शायद घुट्टी में ये चीज़ शामिल हो चुकी है कि जैसे ही कुछ सही काम होने लगना है उन्होंने दरमियान में आके ऐसा लुच फ्राई करना है, ऐसी बोंगी मारनी है कि सारे के सारे अमल के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। अब बताएं ये कुछ तुक है। कल हुकूमत और अपोजिशन दोनों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, खुद पीटीआई के जो डेलीगेशन था, जो 3 रुकनी वफ़द था, उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जनाब हुकूमत के रवैये के अंदर लचक नज़र आ रही है। हुकूमत ने अक्टूबर की ज़िद छोड़ी है, हुकूमत थोड़ा सा पीछे आने के लिए तैयार है और अब वो सितंबर तक आ गए हैं तो ऐसे खिंच तो रुके रहने, अगस्त तक ले आवेंगे तो कम आगे टुर पाएगा। और जब ये वाली एक पेशरफ्त आ गई कि जनाब हुकूमत ने लचक दिखाई है, वो आगे आने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि उस गुफ्तगू में हुकूमत की तरफ से किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई नेक नीयत ही शामिल होगी। लेकिन इमरान खान साहब हों और वो सीधे साधे चलने वाले अमल के दरमियान रखना ना डालें, उसके ऊपर ख़ुद को हमला ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। और आज उन्होंने इस मुज़ाकराती अमल के ऊपर एक ऐसा हमला कर दिया है जिसके बाद ये मुज़ाकराती अमल कामयाब होने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आज इमरान खान साहब की तरफ से फाइनल डायरेक्शंस मिल गई हैं शाह महमूद कुरैशी को, अली ज़फ़र को और फवाद चौधरी को। और इस फाइनल डायरेक्शंस के अंदर इमरान खान साहब ने उनको कह दिया कि जनाब उन्होंने इलेक्शन कराने हैं तो मई में कराने हैं, मई में इलेक्शन होंगे, मई में असम्बलियां टूटेंगी तो वेल एंड गुड। अदरवाइज ये सितंबर अक्टूबर वाली कहानी हमें ना सुनाए। अगर वो सितंबर अक्टूबर कहते हैं तो अस्सलाम वालेकुम करके उठ के वापस आ जाना, यानी आज इन मुज़ाकरात का खात्मा बिलखैर हो जाएगा। और इमरान खान साहब को शायद ये इस बात की उम्मीद है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ऐसा काम कर देगी कि शहबाज शरीफ को कन्नों फड़ के बाहर कर देगी, बिलावल तुरू के ले जाएगी। इस किस्म का कुछ शायद उन्होंने ख्वाब देखा है, लेकिन ये ख्वाब अभी पूरा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुज़ाकरात जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, इस मुज़ाकरात की एक अलग से कहानी भी है, क्योंकि इस मुज़ाकरात के लिए कुछ खुफिया ताकतें हैं जो मुतहरक थी। और इन मुज़ाकरात के लिए जो लचक का मुजाहरा किया गया उसमें भी कुछ खुफिया हाथ मुलव्वस थे। इस मुज़ाकरात के लिए जिन 3 रुकनी टीम का इंतखाब किया गया, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसमें भी खुफिया हाथ मुलव्वस था। और इन मुज़ाकरात के अंदर भी उन्हीं खुफिया वालों का एक नुमाइंदा शरीक था। एक नामालूम पुरअसरार शख्स इस सारे के सारे मुज़ाकराती अमल में शरीक था। और उस बंदे की शिरकत ने जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवाल पैदा कर दिए हैं, ये कि जनाब ये बंदा कहाँ से आया, क्यों आया और यहाँ पर इसकी मौजूदगी की, इसकी वजह नज़ूल क्या थी, किसी को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही। लेकिन चूँकि वो बंदा मौजूद था लिहाजा सवाल तो पैदा होंगे कि जनाब जब मुज़ाकरात के लिए ये 3 रुकनी वफ़द यानी शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब यहाँ पर आने से पहले उनकी अलग से मुलाकात हुई है। और उसके बाद जब पार्लियामेंट बिल्डिंग पहुँचे हैं तो पार्लियामेंट बिल्डिंग के गेट के ऊपर ही ANP वालों ने नाका लगाया हुआ था। ANP वालों का वफ़द वहाँ पर मौजूद था, जिसमें इफ्तिखार हुसैन साहब और ANP के साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो उसमें मौजूद थे। और वहाँ पर उन्होंने कुछ देर जो PTI का वफ़द है उसके साथ ना सिर्फ मुलाकात की, बल्कि उनको अपनी तरफ से जो वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहे हैं वहाँ पर उन्होंने PTI के वफ़द को बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत की दावत भी दी। और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जनाब हम इमरान खान साहब से भी बराह रास्त मिल के उनको दावत देना चाहते हैं कि वो इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। और यकीनी तौर पर यह बातचीत होना भी एक मेरा ख्याल है कि एक अच्छा अमल है। उसके बाद जब ये लोग यानी PTI का वफ़द सेनेट के फ्लोर पे पहुंचता है, वहाँ के जो एक खुसूसी कमेटी रूम इस मुज़ाकरात के लिए तैयार किया जाता है, तो ये 3 रुकनी वफ़द वहाँ पर बैठ जाता है। और जैसे ही ये वहाँ पर बैठते हैं तो एक शख्स आता है और वो आकर बैठ जाता है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जो पुरअसरार शख्स है ये आता है और ये आकर फवाद चौधरी साहब के साथ आकर बैठ जाता है। और फिर ये शख्स फवाद चौधरी साहब के साथ खुसर फुसर शुरू कर देता है। और फवाद चौधरी साहब यकीनी तौर पर जो बंदा कान में बात कर रहा है वो आपका इस हद तक तो काबिल एतमाद होगा कि आप उसके साथ कुछ अगर गुफ्तगू कर रहे हैं और आप इतने अहम और इतनी सीक्रेट गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे को या तो जानते हैं या किसी ने आपको बता दिया कि साडा बंदा है जो भी गलबात जो भी पैगामात का तबादला कर रहा है
یہ ذرا آپ نے اچھے طریقے سے سن لینے ہیں اور اس کی بات کو ذرا فالو کرنا ہے. اور وہ بندہ جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتا ہے، اور جبکہ وہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں اور بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود ہیں. کچھ دیر ان کی یہ گفتگو جاری رہتی ہے. اسی دوران حکومتی وفد جو کہ 5 اراکین پر مشتمل ہے، جس کے اندر تھے جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، جناب نوید قمر صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے. مسلم لیگ نون کی طرف سے 3 اراکین موجود تھے، جس میں اسحاق ڈار صاحب موجود تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود تھے اور خواجہ سعد رفیق صاحب موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایم کیو ایم کی جو نمائندگی تھی وہ کر رہی تھی ان کی خاتون رکن جناب کشور زہرا صاحبہ. یہ جو لوگ ہیں یہ وہاں پر آ جاتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی حکومتی وفد اس کمیٹی روم کے اندر اس جو مذاکراتی ماحول ہے وہاں پہ بیٹھتا ہے، تو یہی پراسرار شخص جو پہلے بیٹھا ہوتا ہے فواد چودھری صاحب کے ساتھ، یہ ویڈیو بھی پوری کی پوری موجود ہے. یہ کیا ہے یہ پھر میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، بڑی زبردست قسم کی انفارمیشن ہے. یہ وہاں سے اٹھتا ہے اور آ کر حکومتی جو ٹیبل ہے وہاں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا جی، وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے اور وہاں پر آ کے گفتگو کا یقینی طور پر جو ہلکا پھلکی سی گفتگو ہے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بندہ گفتگو کے آغاز تک، باضابطہ گفتگو کے آغاز تک وہاں پر بیٹھا رہتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ سینٹ کا بندہ یا سیکریٹریٹ کا کوئی بندہ جو ہو سکتا ہے اس بندے کو نہ جانتا ہو، کیونکہ نامعلوموں کو لوگ زیادہ تر جانتے نہیں ہیں، وہ اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ جناب آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے خواجہ سعد رفیق کے ساتھ. خواجہ سعد رفیق بھی حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کون آ گیا، کہاں سے آ گیا. خیر اس کے بعد اس بندے کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا ہے اور وہ باہر نکل جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس بندے نے جس کام کے لیے آیا تھا وہ پرپز اس نے سرو کر دیا. اب جیسے ہی یہ سارا عمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یار بندہ کون ہے، کہاں سے آیا تھا، کیوں آیا تھا، کہاں بیٹھا ہوا تھا. اور ستم تو یہ ہے کہ اس نامعلوم اور پراسرار شخص کے بارے میں سینٹ کا عملہ، نیشنل اسمبلی کا عملہ یہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا. پھر جیسے ہی یہ ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے مختلف لوگوں سے میں نے خود پوچھا کہ یار اس بندے کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اسی پہلی دفعہ دیکھا. اور پارلیمنٹ کی بیٹ کرنے والے جو رپورٹرز ہیں ان کی بھی اکثریت سے جب اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں جناب یہ اس بندے کو ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ بندہ کون ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کو ساری داستان سنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو ابھی تک سب سے چھپی ہوئی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس مذاکرات کے اندر کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی اشیر بات حاصل ہے. ادروائز تو اس طرح کی جو پیغام رسانی ہے یہ اس کی ہونے کی ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو وہاں پر موجود تھے ان کو شاید پہلے یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جو پراسرار آدمی ہے یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے، بیپ کا ہے. پھر کس نے کہا کہ جناب متحدہ نے 2 جو ہے اراکین اسمبلی ان کو ان مذاکرات کے لیے نامزد کیا تھا. متحدہ والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جناب ہم نے تو محترمہ کشور زہرا صاحبہ کا نام دیا تھا اور وہ اس مذاکراتی عمل میں شامل تھیں، اس بندے کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے مذاکراتی عمل کو بہت ہی زیادہ باریک بینی کے ساتھ مانیٹر کیا جا رہا تھا. اور اس دوران اس مذاکراتی عمل کے اوپر اگر گہری نظریں موجود ہیں اور اگر ان مذاکراتی عمل کو کامیاب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو پھر یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے خود کش حملہ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا ملبہ خود عمران خان صاحب کے اوپر آ کے گرے گا. کیونکہ عمران خان صاحب نے آج آنا تھا اسلام آباد، وہ اسلام آباد آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے جو پیشی تھی ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہاں پر آ کے وہ اپیئر ہوئے. اب وہ تو اپنے روایتی انداز کے اندر وہ جو کالے سے انہوں نے بلٹ پروف وہ جو شیٹیں ہیں وہ پکڑی ہوئی تھیں، سر پہ کالے رنگ کی بالٹی پہنی ہوئی تھی. انہیں کچھ سمجھ لگ رہی تھی کہ عمران خان کدھر ہے، لیکن وہ ہجوم اس طرح لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کون سی سواری آ رہی ہے. خیر جب عمران خان صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، چھت کے نیچے چلے گئے، 4 دیواری کے اندر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ذرا وہ شیلڈیں ہٹائی ہیں وہاں سے. پھر کمرہ عدالت میں جانے سے پہلے جب وہ بایو میٹرکس کرا رہے تھے اس وقت عمران خان صاحب کی کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، ہلکی پھلکی سی نا، غیر رسمی. اور اس غیر رسمی گفتگو کے اندر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ 14 مئی کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹ جائے گا. آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا جو بھی زور ہوگا اسی کی بات چلے گی. اگر ہمارا زور ہوگا تو ہماری بات چلے گی، اگر کسی اور کا زور ہوگا تو ان کی بات چلے گی. البتہ
عمران خان نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ یہ شاہ محمود قریشی کھڑا ہے، یہ فواد چودھری کھڑا ہے۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ اگر حکومت فوری اسمبلی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں، اگر وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بندہ پوچھے عمران خان صاحب سے کہ آپ کا کیا یہاں کا کوئی پرزہ ڈھیلا ہے، کیا مسئلہ ہے، آپ بات کو سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ دیکھیں عمران خان کی بات ہی میں کرتا ہوں، جناب مئی کے اندر اسمبلی ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، مئی یعنی یہ 30 مئی تک اسمبلی ٹوٹ جائے، سپوز 30 مئی کو یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور اسمبلی توڑنے کا جو فرمان ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے، پرائم منسٹر ایڈوائس دیتے ہیں، صدر صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ 30 مئی کو اسمبلی ختم۔ اب اس کے بعد آئینی ریکوائرمنٹ وہی آ جائے گی 90 دن کی، یعنی جون، جولائی، اگست، یہ 3 مہینے جو ہے یہ 90 دن اگست میں پورے ہوں گے، اور اس کے بعد الیکشنز کی ڈیٹ کون سی آئے گی؟ 90 دن کے اندر، یعنی وہ لاسٹ ویک آف اگست بھی ہو سکتا ہے، وہ فرسٹ ویک آف سپٹمبر بھی ہو سکتا ہے، وہ سیکنڈ ویک آف سپٹمبر بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کے بعد جو انتخابات ہیں وہ 3 مہینے کے بعد ہونے ہیں، یا 3 مہینے کے اندر ہونے ہیں، ودن 90 ڈیز اگر ہم کہیں تو ودن 90 ڈیز، ادروائز تھوڑا بہت اوپر نیچے جانے میں بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ذرا جون کا ہم بجٹ دے دیں، کیونکہ بجٹ بھی تو پاس کرنا ضروری ہے، کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں، عمران خان صاحب کے جو انہوں نے زمان پارک کا جو بیسمنٹ 12-13 ارب روپے سے بھرا ہوا ہے، وہاں سے دینا ہے، انہوں نے کہاں سے دینے ہیں پیسے؟ جو سرکاری معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے؟ یہ الیکشن کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے بجٹ ایلوکیشنز کرنا ضروری ہے نا، بجٹ پاس ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کہیں کہ جناب مئی سے بجٹ پاس کر لو، تو بھائی وہ بجٹ بنانے میں، بجٹ کرنے میں، IMF کے مطابق چیزوں کو کرنے میں کچھ نہ کچھ ٹائم لگے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی ایک ٹوٹل irrational اپروچ ہے، جس کا کوئی منطقی جواز نہیں، صرف ضد ہے، اور اس ضد سے آگے پیچھے ہٹنے کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں۔ البتہ عمران خان صاحب کے جو مذاکرات کار ٹیم ہے ان کو اس بارے میں اندازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو فرسٹ ویک آف جون ہے اس کے اندر بجٹ پیش کیا جائے گا، جون کے اندر بجٹ کو منظور کرایا جائے گا، اور بجٹ منظور کرانے کے بعد اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسمبلیوں کو جون کے اینڈ تک ڈیزالو کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد لاسٹ ویک آف سپٹمبر میں انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ اور یہ لاسٹ ویک کا جو معاملہ ہے، بلکہ 12 سپٹمبر کے بعد کی جو بھی تاریخ ہوگی وہ عمران خان صاحب کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے کسی بھی صورتحال میں عمران خان صاحب نے جس بندے کو لارا دیا ہوا ہے 3 سال کا جو ہے ان کو وہ جو ہے لال بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ٹرک کی بتی کے، تو وہ بتی ان کو ملے گی نہیں، لہٰذا اس کے بعد پھر وہ جو اس طرح جو اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ کام ہو رہے ہیں وہ نہیں ہو پائیں گے۔ جب وہ تیز رفتاری کے ساتھ کام نہیں ہو پائیں گے تو پھر بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی۔ حکومت 12 سپٹمبر کی کسی بھی تاریخ کے ارد گرد جا کر الیکشنز کرانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس دوران اگر 1 ستمبر کو بھی الیکشن ہو جائیں تو نتائج کے حتمی اعلان تک 14 سپٹمبر آ جائے گی۔ 14 سپٹمبر کا مطلب یہ ہے کہ 12 سپٹمبر کو جس نے گھر جانا ہے وہ گھر جا چکا ہوگا، اور جس نے آنا ہے وہ آ چکا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ والا آپشن کچھ زیادہ قابل قبول نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات ہے اسی کے ارد گرد جا کے گھومے گی، اور پھر اس کا کوئی فائنل نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔